جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، یہ سورۃ الماعون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بڑی معروف سورہ ہے، اکثر نمازوں میں ائمہ حضرات کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ میں جس طرح کے مضامین آئے ہیں، اس میں بعض مفسرین کی رائے ہے یہ کہ مکی سورہ ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ مدنی ہے، اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آخری 4 آیتیں جو ہے مدنی ہے، اس سے پہلے والی مکی ہے۔ بہرحال اس میں جو مضمون آیا ہے وہ بڑا خاص اس پہلو سے ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور اسلام عقیدے کے اعتبار سے اختیار کرنا صرف کافی نہیں ہے، نظریہ اور آئیڈیالوجی کے بطور اختیار کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تمام زندگی اور شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں جھلکتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین تفسیر یا ایسی اس صورت کو سمجھنے کے لیے یا ہر قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی بہتر انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اسی کے ساتھ صحابہ قرآن کو بھی مبعوث کیا، تو اللہ کے رسول چلتا پھرتا ہوا قرآن تھے، یا جسے کہتے ہیں ناطق قرآن، بولتا ہوا قرآن پاک تھے۔ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے، بعد کے زمانوں میں جو حضرت ابو عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا، بڑی لاکھوں کی تعداد ایسی تھی مسلمانوں کی ان ممالک سے جو آتی تھی حج میں اور عمرے میں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، تو انہیں اشتیاق ہوتا تھا، انہیں یہ معلوم کرنے کی بڑی دلچسپی تھی، اللہ کے رسول سے ان کے دلوں میں ایک محبت تھی، اور وہ بڑے اشتیاق سے حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر جمع ہو جاتے تھے۔
اور پوچھتے تھے کہ اے ماں ہمیں بتائیے ہمارے رسول کیسے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کہتے ہاں قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. تو حضرت عائشہ پھر فرماتی کہ اللہ کے رسول چلتا پھرتا ہوا قرآن پاک تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام صرف نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام کا اپنا ایک معاشرہ ہے. اسلام کی بنیاد پر انسان کی شخصیت تیار ہوتی ہے، اور اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اس کا تعلق جو ہے تمام معاشرے سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے انسانوں سے پیدا ہوتا ہے. اس میں ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے کیسا ہونا چاہیے، اس کے رویے کے بارے میں، دوسروں کے تعلق سے، اخلاق کے بارے میں، دوسرے لوگوں سے یا دوسرے انسانوں سے یا اللہ کے اور مخلوق سے اس کے دلوں میں جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، جو ہمدردیاں ہیں، جو خلوص ہے، اس سے بھی اسلام بحث کرتا ہے. اور اس کے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کی دلیل جو ہے یہ ہے کہ اس کے عمل میں جھلکتی ہو. ایمان اس کے صرف عقیدے میں نہیں، اللہ کی مخلوق سے رشتے میں، رویے میں، اخلاق میں ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں دراصل اسلام معاملات میں ہوتا ہے، کیفیات میں ہوتا ہے. یہ چونکہ نظریات کا زمانہ ہے، آئیڈیالوجیکل وار کا زمانہ تھا، وہ اب گزر گیا ہے. لوگ جس طرح کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے، کسی ایک آئیڈیالوجی کو اختیار کرنا، اس کے تحت معاشرے میں زندگی گزارنا، اس پر بحث کرنا، انٹلیکچول انداز کی گفتگو کرنا، یہ ایک فیشن میں داخل ہو چکا ہے. اور لوگ کوئی کچھ نہ کچھ نظریہ اختیار کر لیتے ہیں اور ایک طرح کی ذہنی عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی ذوق کو اختیار کر لیتے ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا، اس پر مجلسیں منعقد کرنا، سیمینار کرنا، اجتماعات کرنا، اور لیکچر سننا، لیکچر دینا. اس حد تک اسلام سے دلچسپی رہ جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے رسول کی زندگی ہے وہ ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی زندگی سے یہ آیتیں چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ اگر نہیں ہے تو اللہ کے یہاں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری ساری جد و جہد جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، کوئی اس کی قبولیت نہیں ہے. اس میں چند پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کو ہم ڈسکس میں لائیں گے. بے شمار پہلو ہیں، قرآن پاک کی آیتوں میں بھی بکھرے ہوئے ہیں. یہاں پر چند پہلو توجہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. آج بھی معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. معاشرے کا ذہنی رویہ اس کے تعلق سے ایسا ہو گیا ہے، خاص طور سے یتیم اور بیواؤں کے تعلق سے یا بوڑھوں کے تعلق سے. معاشرہ یتیم خانے، اولڈ ایج ہوم، اس طرح سے معاشرے میں یہ جگہ پاتے جاتے ہیں، اور معاشرہ اس پر مطمئن ہے، اور اس طرح کے معاشرتی ذمہ داریوں کو لوگ ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں. یہ سرے سے مسلمان یا مومن کا رویہ یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے اپنی نگرانی میں ان آیتوں کے تحت اور اپنے اعمال و اخلاق سے جو سوسائٹی اور جو افراد تیار کیے تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور جس پر یہ فریب میں مبتلا ہے معاشرہ کہ ہم یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، ہم بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، ہم بوڑھوں کے لیے اچھا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج کے موضوع تحت آتی ہے اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی ضمن میں.
تو یہ بتایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے، دین اختیار کر لیا ہے لیکن دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین مختلف معنی میں آتا ہے، یہاں بعض مفسرین نے اس کو آخرت کی جزا و سزا کے بارے میں، یعنی آخرت کی بدلے کے دن کے اعتبار سے دین کو مفہوم ادا کیا ہے، دین کا مفہوم بتایا ہے۔ جیسے مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، جزا کے دن کا مالک ہے، تو یہاں دین دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر مکی سورہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آخرت کے پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے، دونوں پہلو سے آتا ہے سمجھ میں، کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہوگا، بدلے کے دن پر یقین نہ ہوگا، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی امید یا اس کے ہونے پر ہی کوئی اس کو یقین نہ ہوگا، دور از کار سمجھتا ہوگا، تو اس کا اخلاق جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ دیکھا نہیں تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ معاشرے کا یہ پہلو جو ہے بڑا خاص ہے۔ یتیم کے بارے میں اگر غور کریں اور اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں اور وہاں جو صحابہ کرام کا رویہ یتیموں بیواؤں کے بارے میں تھا اس کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے وہاں سے کوئی حصہ نہیں لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے۔ یتیموں کے باب میں جب آپ جنگ احد سے لوٹے تو گھوڑے پر سوار تھے، حضرت حمزہ جو سید الشہداء آپ کے چچا تھے، احد میں بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کی لاش کو بے حرمتی کی گئی تھی۔ ان کی بچی جو 3 سال کی یا 2 سال کی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب کو پکڑ لیا اور کہا میرا ابا کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ تیرا باپ میں ہوں۔ یہ ایک مومن کا اللہ کے رسول سے جس کے دل میں محبت ہے، اللہ کے رسول کی زندگی سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ رویہ، یہ اخلاق، یہ خلوص ویکر سیکشن کے بارے میں، مجبور و بیکس کے بارے میں، یتیم سب سے زیادہ مجبور و بیکس ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیوی، یہ بچی یتیم ہو گئی تھی تو اس کی سرپرستی کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ ایک تو حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے اور میرا حق ہے کہ میں اس کو اپنی سرپرستی میں لے لوں۔ حضرت علی نے دعویٰ پیش کیا کہ نہیں، یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس کو سرپرستی میں لے لوں۔ اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب، اللہ کے رسول نے ان کو بیٹا بنایا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں اس بچی کا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خاندان سے زیادہ نسبت ہے کہ میں اس بچی کو سرپرستی میں لے لوں۔ تو تینوں کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا، اور حضرت جعفر کی جو اہلیہ تھی، جو بعد میں ان کے انتقال کے بعد میں حضرت ابوبکر کی اہلیہ ہوئی، پھر حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد میں حضرت علی کی اہلیہ ہوئی، تو وہ بچی کی سگی خالہ تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے،
اس لیے ان کے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا، اور ان کی نگرانی میں یا ان کی سرپرستی میں وہ بچی پرورش پاتی رہی۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کسی قبیلے کا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، اور میرے دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بستی میں یتیم بھی ہیں کوئی؟ کہاں ہیں؟ تو کہا روزانہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو گداز بخشے گا، تمہارے دل میں ایمان کا گرمی پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کی رسول کے الفاظ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص کا بچہ تھا 2 سال کا 2.5 سال کا، وہ گم ہو گیا۔ اب وہ دیوانہ وار بچے کو تلاش کر رہا ہے، یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ کے دل میں کیا طلب پیدا ہوتی ہوگی اس کے سلسلے میں۔ تو وہ تلاش کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ جو ہے میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں، اب تو دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بچہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اسی وقت ایک سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے یہ بات سن لی، دیکھا، کہا کہ ایک منزل یا کسی فاصلے پر ایک چشمہ ہے، وہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے بچے کو میں نے ان میں دیکھا ہے۔ تو وہ بےتاب ہو کے جانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا اور اس سے کہا دیکھو تم کو وہ بچہ مل جائے گا تو تم دیوانہ وار بیٹا بیٹا کہہ کے اس کو گلے نہ لگانا، بلکہ نارمل انداز سے اس کو اٹھا کر گھر لے جانا۔ اور آگے آپ نے جو فرمایا وہ دیکھیے، ان بچوں میں بہت سے ایسے بچے ہوں گے جو اپنے باپ کو گنوا چکے ہیں، یتیم ہوں گے، اور تم جب دیوانہ وار اپنے بچے کو پیار کرو گے تو وہ بچوں کے دل میں حسرت اور مایوسی اور محرومی پیدا ہوگی، تو ان کے سامنے ایسا مت کرنا۔ اتنے گوشے ہیں اس پہلو سے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بیواؤں کے بارے میں اگر آپ جانیں تو اس زمانے میں صحابہ کرام حریص تھے کہ بیواؤں کو اور یتیموں کی سرپرستی کریں۔ چنانچہ میں نے آپ کو ابھی جو بتایا کہ حضرت جعفر طیار جو ہے شہید ہو گئے تھے، ان کی بیوہ تھی، بچی تھی، ان کے بچے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بیوہ سے نکاح ثانی کر لیا۔ پھر وہ حضرت علی کی پرورش میں رہے، حضرت ابوبکر نے ان کی بیوہ سے شادی کر لی۔ پھر وہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو محمد بن ابوبکر 2 سال کے تھے جو ان سے تولد ہوئے تھے، تو حضرت علی نے اس خاتون سے شادی کر لی۔ چنانچہ محمد بن ابوبکر کی ساری پرورش حضرت علی کے یہاں ہوئی ہے، اور حضرت علی ان کو اپنے اولاد کی طرح پرورش کی۔ تو یتیموں کے باب میں وہ معاشرے میں یہ چلن عام تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے۔ اور حقوق کے باب میں جو آیتیں آئی ہے، ایک سے زائد بیوی کی اجازت کے باب میں، ایک سے زائد عورتوں کے نکاح کے باب میں جو آیتیں آئی ہیں، اس سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں وہ یتیموں کے باب میں ہے کہ جو بچے یتیم ہو جائے اور ان کی سرپرستی تمہارے ذمہ ہو۔ جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے تو ان کی پراپرٹی، مال و اسباب جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ان کے عزیز یا کسی بھلے آدمی کی طرف اعتماد کر کے دے دیا جاتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، جب وہ ہوش میں آ جائے، ذمہ داری کا احساس ہو، تو ان کو جائیداد یا ان کی پراپرٹی یا ان کا مال ان کو لوٹا دو۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ناانصافی کرو گے تو پھر تم نکاح کرو، 1 2 3 4 تک کا کر سکتے ہو، یعنی
کن سے نکاح کر سکتے ہو؟ جو بیوائیں ہو گئی ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، تو جب ان سے تم نکاح کر لو گے تو گناہ کے اندیشے سے بچ جاؤ گے، ان کی سرپرستی بھی ہو جائے گی، اور آسانی سے تم ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پرورش کر سکتے ہو۔ اب آج کا زمانہ آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں میں بھی یتیم خانوں کا رواج بہت عام ہے، ہر جگہ یتیم خانے ہیں، بمبئی میں کئی یتیم خانے ہیں، مہابلیشور میں یتیم خانے ہیں۔ یہ کرسچن سوسائٹی سے اختیار کر کے ہم نے اس کو آسانی سے اختیار کر لیا ہے، اور یہ انتظامات ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ یتیموں کی جگہ جو ہے یتیم خانے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گھر محروم ہے، محروم لفظ سمجھتے ہوں گے آپ، یعنی اللہ کی برکت و عنایات سے محروم ہے، جس میں کسی یتیم کی پرورش نہیں ہو رہی ہے، جس میں کسی یتیم کی پرورش نہیں ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریش مکہ تھے، اس میں سے تو بعض افراد ایسے تھے جنہوں نے مثالیں قائم کر دی یتیموں کے باب میں، اور بعض لوگ ایسے تھے، ابو لہب اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ مولانا مودودی نے ابو جہل کی مثال دی ہے، تدبر قرآن میں مولانا امین حسین اصلاحی نے ابو لہب کی طرف اس کو لوٹایا ہے آیتوں کی تفسیر کو، کہ وہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ ایک بہت واضح حدیث ہے جو مکی زندگی کی ہے کہ ابو جہل کے کچھ عزیز تھے، اور ان کے ماں باپ یا باپ جو ہے وہ اپنا مال ابو جہل کے پاس انہوں نے دے دیا تھا یتیم بچوں کا، جو بچے یتیم ہو گئے تھے، ان کی سرپرستی ابو جہل کے ذمے تھی۔ تو ایک یتیم لڑکا جو ہے وہ بڑی اسرت اور قسم پرسی کے عالم میں گیا وہاں کعبۃ اللہ کے پاس، جب قریش مکہ بیٹھتے تھے، اس نے سوال کیا ابو جہل سے کہ بھائی میرے مال میں سے مجھے دے دو، بڑی ضرورت ہے۔ تو اس نے اس کو دھتکار دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، اور وہ روتا ہوا واپس لوٹا۔ تو کچھ لوگوں کو مذاق سوجھا، اس سے کہا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہو کہ یہ ابو جہل نے میرا مال دبا لیا ہے اور میں جو ہے ضرورت مند ہوں، فاقہ کش ہوں۔ تو وہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ جانتے ہیں بہت اسرت کی گزر رہی تھی، مخالفت شدید تھی، زدکوب کیے جا رہے تھے، صحابہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو وہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے پاس جا کر اس نے عرض یہ ساری چیز تفصیل بتائی۔ اللہ کے رسول تڑپ کر اٹھے، چاہا چلو میرے ساتھ، اور ابو جہل کے سامنے لے جا کر اس سے کہا کہ اس کا مال اس کو واپس لوٹاؤ۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا اور گیا، اور اس کے مال اتنا ضروری تھا اس کو واپس دیا، وہ چلا آیا۔ آ کر جب بیٹھا تو قریش کے سرداروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ کیا ہوا، محمد کا جادو تم پر چل گیا، تم تو اس کے مقابلے میں بڑی بہادری دکھاتے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عفریت ہے جو مجھے پکڑ کے دبا دے گا، اور میں خوف کے عالم میں چلا گیا۔ بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیکھو جی وہ ایسا ایسا کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا میرے ساتھ جبرائیل تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، یتیم کا حق مارنا، یتیم کو جھڑکنا، یتیم کا مال دبا کر بیٹھ جانا، اور جس کے ذمے وہ جس کا وہ عزیز ہو ان کا اس کی طرف سے بے نیاز اور بے توجہ ہو جانا اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتا ہے۔
اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس یتیم بچے کے لیے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا اور اس ظالم کا کلر پکڑ کر اس سے مال نکلوایا گیا۔ تو معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعزاء اقربا میں یتیموں کی سرپرستی اگر کوئی کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ چونکہ معاشرے میں یہ چلن عام ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے نے بھی وہ کرسچنٹی کا جو انداز ہے یا ویسٹرن سوسائٹی نے جو انتظامات کا ایک نہج اور رواج ڈال دیا ہے اس کو اختیار کر لیا ہے اور یتیم خانے کھول دیے ہیں۔ حالانکہ اگر مسلمان معاشرے کے افراد انہیں اختیار کر لیتے تو جنت کا حصول بڑا آسان ہو جاتا ان کے لیے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مالی ضروریات پوری کر دی جائے یتیم کی یا اس کے کھانے پینے کا اور تعلیم کا انتظام کر دیا جائے جیسا کہ یتیم خانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس کے دل میں سخت تھا، جس شخص کا دل، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم کی ضرورت کیا ہے؟ یتیم کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہو، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دے، اس کو ایموشنل سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال و اسباب خیر خیرات تو بہت لوگ کرتے ہیں اور اس معاملے میں ہندوؤں کے یہاں یا کرسچنوں کے یہاں ہم سے زیادہ اچھے انتظامات ہیں، لیکن ضرورت اس کی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بچی سے یہ نہیں کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اپنی ماں سے بھی کہہ دو کہ تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سارے انتظامات ہوں گے، سارے خرچ ملیں گے، تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، ایسی باتیں نہیں کہی۔ کیا کہا؟ یہ کہا کہ بیٹا تمہارا باپ میں ہوں۔ حضرت جعفر طیار یا حضرت علی یا حضرت زید بن حارثہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم ان کے خرچ اٹھائیں گے، سارا خرچ ہم قبول کریں گے اور انہیں دیتے رہیں گے، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ ہم سرپرستی میں لیں گے، ہم انہیں سرپرستی میں لیں گے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ضروریات پوری کرنا کوئی بہت بڑا اخلاق نہیں ہے۔ آج تو مال و دولت کی لوگوں کے پاس کثرت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیموں کی اخراجات پورے کرنا۔ انسان وہ جو محروم والی میں نے حدیث آپ کے سامنے بتائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گھر محروم ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش نہ ہو رہی ہو۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ، وہاں کیسے لوگ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا کیے گئے تھے۔ دادا ان کے جو تھے وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بڑے جو لوگوں کی شورا ہوتی ہے اس میں جب بیٹھتے تھے تو وہ اپنے گود میں لیے ہوئے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آئے تو ہوتا یہ تھا کہ اب حضرت ابو طالب بہت کثیر العیال تھے، جب کھانے کا کوئی خوان آتا تو سب بچے لپٹ جاتے اور چھینا جھپٹی ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول اس شیر خوار یعنی بچپن میں بھی ایک کنارے کو کھڑے ہو جاتے، آپ سے وہ بچوں کے جیسا کرتے تھے ویسا نہیں ہو پاتا تھا، تو حضرت ابو طالب ان کے لیے الگ سے انتظام کرتے، سب سے پہلے انہیں ان کا حصہ دے دیا جاتا۔
اور یہ بھی آپ نے حدیث میں یا جو روایتوں میں آیا ہے وہ سنا ہوگا کہ 10 سال کی عمر میں جب حضرت ابو طالب تجارت کے لیے جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، رونے لگے. تو اتنی محبت تھی ان کو کہ ساتھ میں لے لیا. پھر ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالا گیا تو وہاں پر عیسائی راہب ایک رہتا تھا بحیرہ نام کا، اس کو آسمانی کتابوں کا علم تھا. تو جب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو کئی دن قافلہ وہاں رہتا تھا. تو وہ روزانہ باہر کو نکل کے بیٹھ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ایک 10 سال کا لڑکا جو ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے اور دھوپ میں ایک بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر جاتا ہے. اس نے بلایا، کہا کہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے باپ کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا. کہا یہ تمہارے سگے والد ہیں؟ کہا نہیں یہ میرے چچا ہیں، میرے والد تو میرے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. یہ پہلی نشانی اس کی سمجھ میں آ گئی. بہت سے سوالات کرتا رہا. پھر اس نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو واپس لے کے چلے جاؤ، تم اپنا سفر ترک کر دو، اپنا کسی کے ذمے لگا دو. یہ شام تم جاؤ گے، عراق جاؤ گے، یہودی اگر اس بچے کو دیکھ لیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے. وہ زیادہ سمجھتے نہیں تھے کیا معاملات ہے یہ، لیکن ایک بزرگ آدمی کی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹ آئے مکہ مکرمہ. تو اسی بات کو سورۃ الضحیٰ میں، اسی معاملے کو سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا کہ تم کو یتیم پایا تو سہارا نہیں دیا ہم نے، تو اب تم بھی یتیموں کو دھکے نہ دو، ان کو جھڑکو مت. تو دونوں قسم کی مثالیں وہاں، زیادہ تر مثالیں تو اسی بات کی ہے کہ یتیموں کا مال ابو لہب ابو جہل اس میں بڑے خاص تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیواؤں کے باب میں بھی یہی بات آتی ہے کہ کوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے اور وہ باپ کی طرف لوٹائے تو اس کی نگرانی یا اس کو کسی طرح کا احساس محرومی نہ ہونے دے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے اللہ کی مرضی یا اللہ کی خوشنودی کا. یا کسی کی بہن اس کی طرف لوٹائے، سن لیں بات آپ، کسی کی بہن جو طلاق شدہ ہو یا کسی کی بہن جو بیوہ ہو گئی ہو اور وہ کہیں سہارا نہ ہو، اپنے بھائی کے پاس لوٹ آئے، تو اس بھائی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیواؤں کے لیے اولڈ ایج ہوم، ویڈو ہاؤس کھلے ہوئے ہیں آج کل، اس میں بھی جاتے ہیں. اولڈ ایج ہوم کی بھی بڑی چرچے ہیں. اب مسلم معاشرے میں بھی اولڈ ایج ہوم کھل گئے، کیرلا میں بہت سے اولڈ ایج ہوم مسلمانوں کے لیے کھل گئے ہیں. یہ کتنی بدبختی والی بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف رحم کی نظر سے دیکھو، ماں باپ کی طرف. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے، اور وہ شخص بڑا بدبخت ہے کہ ماں باپ اس کے ہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑی بدبختی والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ منبر پر پیر رکھتے ہوئے انہوں نے 3 باتیں کہی تھی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا کہ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور جنت حاصل نہ کرے، محروم رہ جائے. تو ماں باپ کو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا انہیں کوئی شوق یا ایسی ان کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی کہ وہ ماں اور باپ کی خدمت کریں، ان کی خواہشوں کو پورا کریں، ان کے پاس بیٹھیں. ضرورت پوری کرنا کوئی کام نہیں ہے، ضرورت تو خیرات تو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں. بڑی عبرت انگیز مثالیں ہیں.
ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہے، بزرگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ پائپ کا کاروبار کرتے تھے، اعظم گڑھ سے ان کا تعلق ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ تو ان کے ایک چھوٹے لڑکے ہیں، وہ بڑے بلڈر بھی ہیں، بڑی ہوٹل کے مالک بھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صدیق صاحب ان کو میں نے ڈپریشن سے ان کا خود کا علاج کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد بڑے ڈپریشن میں رہتے ہیں، اب وہ آ نہیں پاتے آپ کے پاس، تو آپ ذرا گھر پہ آ جائیے تو دیکھ لیجئے ان کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ اب ان کے تینوں لڑکے جو ہے، 2 لڑکے تو بلڈر ہیں، ایک لڑکوں کی فیکٹری ہے، لکھوپتی لوگ ہیں، راتوں میں دیر سے گھر آتے ہیں۔ تو باپ کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل بیڈ روم بنا دیا تھا، ساری آسائشوں کے ساتھ، سیلف کنٹین، اور ایک 24 آور کا ملازم رکھ دیا تھا۔ اور ڈاکٹر جو ہے وہ جب بھی فون کرے، جب ہر ہفتے آ کے باپ کو چیک ویک کرتا تھا۔ اور بچوں کا حال یہ تھا کہ کوئی صبح 11 بجے، کوئی 12 بجے نہانے کے بعد شرٹ ان کرتے ہوئے اور سب موزہ ووزہ پہننے کے بعد ابا اچھے ہیں نا، خیریت سے ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، جا رہے ہیں۔ کوئی یہ تھا کہ آتا ہی نہیں تھا کئی دن۔ تو وہی مجھ سے کہہ رہے تھے ہم نے ابا کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے صدیق صاحب، اور اتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب رات اچھا ایک بیل لگا دی تھی ان کو، گھنٹی بجائے، جب کبھی کچھ پریشانی ہو گھنٹی بجائے تو وہ ان کے بیڈ روم میں آواز آتی تھی، بچے جو بڑے بچے کے یہاں رہتے تھے وہ، تو بڑا بچہ تو اٹھتا نہیں تھا، وہ رات میں ایک بلڈر لوگ جو ہے رات میں بیٹھ کے مجلسیں کرتے ہیں، 2 بجے آتے ہیں، کوئی 3 بجے آتے ہیں۔ تو ان کی بیوی یعنی بہو آتی تھی، آنکھیں ملتے ہوئے پوچھتی تھی کیا ہے ابا، کیا ہے ابا؟ تو وہ کہتے تھے مجھ کو کہ میں نے گھنٹی بجانا ہی چھوڑ دی، جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو دروازے سے نکل کے، بیڈ روم سے نکل کے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں کھڑکی کھول کے، لیکن اب گھنٹی نہیں بجاتا۔ ڈاکٹر نے اگر کہا کہ بولے مجھے کھچڑی، مونگ کی دال کی کھچڑی آج کھلاؤ ان کو، تو میری بہو جو ہے دال میں چاول ڈال کے گرم کر دیتی تھی اور لا کے دے دے۔ اب میں شکایت نہیں کرتا، کوئی بچہ میرے پاس آ کر بیٹھتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے ابا آپ اچھے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو۔ تو جو آدمی پیسے کا پجاری ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ابا اماں کے جو بھی ضرورت ہے وہ ہم پیسے سے پوری کر رہے ہیں، تو ہم گویا بہت کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اتنے آرام سے نہیں رکھتا جتنا ہم رکھتے ہیں۔ کیا بدبختی والی بات ہے۔ اور وہ میرے پاس روتے تھے، اپنی پرانی یادوں کو بتاتے تھے کہ روڈ میں فٹ پاتھ پہ سوتا تھا اور ایک پائپ والوں کے یہاں کام کرتا تھا، پھر میں نے میں بھی بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلایا، خود تکلیف میں رہا، پھر جھوپڑ پٹی میں رہا، پھر میں نے کاروبار کیا اور اللہ نے مجھے برکت دی، بچوں کو میں نے بڑی محبت سے پالا، پھر اس کے بعد انہیں جو ہے ہر ایک کو ایک بڑا بڑا کاروبار کا یونٹ بنا کے دیا۔ اب یہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کا، اب انہیں میں کیا کہوں، انہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خیر، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بچوں کے لیے جو انتظام کیا اور جو راہ آپ نے بچوں کی دکھائی وہی تو برابر جگہ پہنچے ہیں، وہ پیسے سے محبت سکھائی آپ نے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مال اسباب سے ان کو سیٹسفائی کر دیا تو وہ اب آپ کے سہارا بنیں گے؟ تو جو سہارے ان کو دیے آپ نے وہی سہارا وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں تو اللہ ان کا حساب لے گا۔ آپ بے نیاز ہو جائیے، اللہ سے لو لگائیے۔ خیر وہ تو میرا ایک پورا پروسیجر ہے، ان کو سب بتایا گیا کیا کریں، لیکن بچوں کو کیا بتائیں، ان کی تو سمجھ سے باہر ہے یہ مسئلہ۔ وہ پوچھتے ہیں ابا کو کیا تکلیف ہے، ابا کو کیا تکلیف ہے۔ ان کو جب وطن یاد آتا ہے، ایک دیہات میں اعظم گڑھ کے، تو ایک ملازم ساتھ کر دیتے ہیں، وہاں ڈاکٹر کو فون کر دیتے ہیں
اور وہاں بھی بنگلہ ہے، کہا کہ ابا کا ہر طرح خیال رکھنا. یہ چیز ہے، کتنی بدبختی والی بات ہے. مال کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ بوڑھے ماں باپ جو ہے اپنے لڑکوں اور پوتوں کے لیے سب کچھ لٹا دیتے تھے. انہیں یہ یقین تھا کہ بچے ہم سے محبت کریں گے. بچے محبت کرتے تھے، انہیں مال کی ضرورت ہی نہیں تھی. مال کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب بچے جب اس طرح سے ہو رہے ہیں تو تکیہ مال پر ہو رہا ہے بزرگوں کا بھی. اور مال جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے، اللہ 10 جگہ سے پورا کر دے گا. لیکن ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ جو ارحام کے رشتے ہیں، جو انسانی رشتے ہیں، ان کے اندر اگر ویکر سیکشن سے محبت نہ ہو، ان کے لیے دل میں جذبات نہ ہو، ان کی طرف انسان محبت سے نہ دیکھے، تو وہ انسان مومن نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ انسان مقبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. کسی میکینیکل عمل دین کے حوالے سے ہو، یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا یہ عمل. اب آگے کا مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. لفظ دیکھیے کیسا آیا ہے. مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا جو معاشرے میں ہمارے ہیں بڑا ضروری ہے. ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن اس میں بڑی گہری باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر میں تم پھل لائے ہو اور پڑوسی کو دینے کے لیے اس میں سے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تو اس کے چھلکے پبلک پلیس پہ نہ پھینکو کہ پڑوسیوں کی نظر جائے. کتنی گہری بات ہے. سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ذرا سا مال آتا ہے تو اس کو دکھاتے ہیں. بیٹے کو کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی بائک دے رہا ہے، اس کو ضرورت ہے نہیں ہے اس کی، کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا ہے، وہ اڑائے پھر رہا ہے. اڑوس پڑوس کے بچے احساس محرومی کا شکار ہے، اور اس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دوسرا جب احساس محرومی کا شکار ہوگا تو نفرت بھی پیدا ہوگی اس سے، اور وہ بھی اس مال کی ہوس میں جائز و ناجائز کی سے بے پرواہ ہو جائے گا. تو اس چیز کا لحاظ کرنے کے لیے اندازہ ہے آپ کو کتنی معمولی بات ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسی کے یہاں اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ بڑھا دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی کچھ دے سکو. اتنا حق ہے پڑوس کا. اور وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، ترتیب دیا تھا، وہاں کا ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے. ایک شخص کے یہاں بکری ذبح ہوئی، اس نے تقسیم کی اور اپنے پڑوسی کو بکری کی سری تحفے میں بھیج دی، یعنی منڈی جسے کہتے ہیں. اس پڑوسی نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ مستحق میرا دوسرا پڑوسی ہے، اس نے اس کو دے دی. پوری گلی میں گھومتی ہوئی اس نے سوچا یہ میرا پڑوسی ہے، اس کو میں دے دوں، بیچارہ کھائے گا. اچھا، اس نے اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا. جس نے وہ منڈی پڑوسی کو دی تھی، وہ منڈی اس کے یہاں آ گئی. یہ جنتی معاشرہ ہے. ایسے لوگوں سے جنت آباد کی جائے گی، ایسے انسان جنت میں ہوں گے،
ایسے انسان اللہ کو محبوب ہے، ایسے انسانوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے انسانوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، ایسے انسانوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بہت خوش ہوں گے، ایسے انسانوں کے لیے آخرت کے بے پناہ انعامات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہمارے یہاں بڑے دل تنگ ہے۔ بچپن میں میں دیکھتا تھا، اب دیکھتا ہوں معاشرے کو، ہمارے عزیز اقارب میں دیکھتا تھا، میں نے ہمارے تمام جو خاندان کے بزرگ ہیں ان کو دیکھا، اپنے دادا دادی کو دیکھا، اپنی پھوپھی کو زمانہ دیکھا، ہمارے والدہ کو دیکھا ہے۔ گھر کے 2 دروازے ہوتے تھے، جو غریب اور مسکین رشتہ دار تھے وہ پیچھے کے دروازے سے انہیں اناج اور کھانے تقسیم کیے جاتے تھے، آگے کے دروازے سے کبھی نہیں دیا گیا۔ بہت سے محروم بچے ہمارے دادا نے پرورش کی، ہمارے اور بھی لوگ جو اس زمانے کا معاشرہ تھا وہ اس طرح کا تھا، تعلیم ان کو دلائی گئی۔ آج نہیں ہے، آج تو جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے ہم کو کم لگتا ہے، مال کی ہوس بہت بڑھ گئی ہے، برکت لفظ کے معنی ختم ہو گئے ہیں، اور یہ برکت کا لفظ جو ہے یہ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا کہ کیا چیز ہے یہ برکت، لیکن انسان کو برکت کا تجربہ ہوتا ہے، اس برکت کو وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس برکت سے اس کا دل غنی رہتا ہے، بڑا رہتا ہے، اور زندگی میں اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ برکت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ دینے سے برکت آتی ہے، حاصل کرنے سے نہیں آتی۔ جب آپ دیں گے تو برکت آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی برکت کو آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے۔ تجربہ ہوتا ہے، دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی میں مثال آپ کو بتاؤں، ترکی کی مثال دیتا ہوں کہ 30 لاکھ ریفیوجیز سیریا کے آ گئے ترکی میں، مجبوری تھی۔ طیب اردگان جو وہاں کے صدر ہیں وہ قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، قرآن کے حافظ بھی ہے، تو انہوں نے کچھ انتظام تو کیا، ان کا خیمے ویمے لگوائے، لیکن ان کے سر پہ بڑا بوجھ تھا۔ تو انہوں نے کہا، بتایا اپنا واقعہ کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے تھے، تو وہ آیت آئی کہ صدقہ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو بس انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس آیت کو بٹھا دیا، اور میں نے اللہ کی مدد پہ، بھروسے پہ، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں کہ انہوں نے وہیں پر فیکٹریاں لگا دی، وہیں اسکول قائم کر دیے، وہاں بہت سارے صحابہ کرام کی اولاد ہے، خاندان ہے، اس لیے کہ حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے صحابہ وہاں منتقل ہو گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ، ان کے اولاد بھی ہیں، اور وہ دین کے محافظ بھی ہے، دین کا علم رکھنے والے بھی ہیں۔ تو وہاں اسکول قائم ہوئے تو صحابہ کرام کے اولاد سارے اس میں اسکول میں پڑھانے کے لیے انہوں نے ان کو اپائنٹمنٹ کر لیا۔ پھر وہاں کے فوڈ کے جو ماہرین تھے انہوں نے ایسی روٹی تیار کی، نیوٹریشن جس میں بہت زیادہ ہو، کئی چیزیں شامل کر کے، تو ایسی مشینیں ایجاد کی کہ ایک مشین 20,000 روٹی ایک دن میں پکا کے نکال دیتی تھی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کے میدانوں میں وہ ترقی کی ہے کہ وہ ترکی کی بہت ساری اہم جگہوں پر اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان کو، ان کے پروڈکشن جو نکل رہے ہیں اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے برکت، اس چیز کا نام ہے برکت۔ اور وہ جو بوجھ تھا، وہ ٹینشن تھا کہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک سکون پیدا کر دیا، اور اللہ کی مدد پر اس کے دل میں ایک یقین پیدا ہو گیا۔ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں برکت آتی ہو اور اب برکت نہیں آ سکتی ہے، یہی نہیں۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے۔ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن کو لے کر کیا قوانین ہے؟ جی اسلام میں چائلڈ اڈاپشن کو لے کے کیا قوانین ہے؟ مطلب اگر کسی آرفنیج سے آپ کو کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں، اور کیسی کیا اس کی پروسیجر کیسی ہے، کیا پرورش ہے، کیا؟ کسی بھی یتیم خانے سے آپ جا سکتے ہیں، وہ آپ کا ایڈریس ویڈریس لے لیں گے، کچھ دن تک وہ آتے رہیں گے، وہاں کے جو عملہ ہے دیتے ہیں بچہ۔ بہت سے لوگ لاتے ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، زیادہ تر تو بے اولاد لوگ جاتے ہیں اور شیرخوار بچے کو لاتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کا ایک پروسیجر ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب میں اگر ڈھونڈیں گے تو بہت سے بچے آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے نا، ریپیٹ کر دینا، مطلب وہ بھی ریکارڈ میں آ جائے گا۔ جی ہاں نہیں ٹھیک، ابھی اگلے سوال پہ۔ ہاں ٹھیک اور یہ جو ایسے آپ جو بتا رہے ہیں، یہ صرف ایک خیالی بات لگتی ہے۔ میرے خاندان میں نے تو دور دور تک ایسا کوئی دیکھا نہیں کہ کس نے بیوہ سے شادی کیا اور اس کے بچے سنبھال رہے ہیں، لیکن سننے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے اگر کوئی لیا تو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، جیسا کہ وہ آپ کو اس کو پرورش کرنا ہے، لیکن آپ اس کو جیسا اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنا سکتے، جیسا وہ اس کے باپ کے اور جو ہے اوریجنل اس کی نام سے پہچانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس کا باپ بنایا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے نام کو ہٹا کر اپنا نام اس کے ساتھ شامل کر دے۔ اس کے باپ کے نام سے ہی معروف ہوگا، اس کے باپ کے نام کا ساتھ ہی اس کا لگا رہے گا۔ نسب مطلب اس کا جی، نسب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کسی کی پہچان ہی نہیں ہے، جیسا پتہ ہی نہیں ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کیس میں کیا ہوگا؟ تو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں سرپرست کی حیثیت سے، گارجین کی حیثیت سے۔ باپ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ پھر یہ مطلب لیگل ڈاکیومنٹ میں بھی وہ صرف گارڈین کر کے ہے۔ گارڈین بھی ہوگا، لیکن اس کو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لکھنؤ کے امیر جماعت تھے نسیم صاحب، ان کی دکان پہ کام کرنے آ گئے، تو انہوں نے ان بچوں کی سرپرستی کیا کہ ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ وہ بچے، ان کی شادی بھی کی۔ وہ نسیم صاحب جب بمبئی آتے تو وہ دونوں بچے جو وہاں اب کاروباری اعتبار سے آسودہ حال ہو چکے ہیں، دونوں بچے ان کے پاس آ جاتے اور رات و دن انہی کے ساتھ رہتے، جبکہ ان کے خود کے بچے ایسے نہیں تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ اس کو اگر حساب اور کیلکولیشن میں بٹھائیں گے آپ تو پھر آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسا کام کر لیں۔ اور اس کو اگر آپ اس میں لیں گے کہ میرا اللہ خوش ہوگا اور میرے رسول کا یہ عمل ہے اور اللہ مجھ پر برکت اتارے گا، تو اللہ تو یقیناً برکت اتارے گا آپ پر، یقیناً برکت اتارے گا۔ میں نے دیکھا ہے جن یتیم بچوں کا جو لوگ مال کھا لیتے ہیں یا ان کی پراپرٹی کو دبا دیتے ہیں، زندگی میں کبھی وہ سکھی نہیں رہتے، پھر ان کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ بہت بڑی بدبختی ہے اس شخص کے لیے کہ دل میں جو خیر یا ضمیر ہوتا ہے، لفظ لوامہ جسے قرآن پاک کہتا ہے، کہ اسے نیکی پہ ابھارتا ہے، اور اس نے جو غلطی کی ہے، اس نے جو کسی کا حق مارا ہے، اس پہ اس کو کچوکے لگاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اوائڈ کرتا رہے تو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا بدبخت ہوتا ہے ایسا انسان کہ توفیق جس کی سلب ہو جائے۔
اسی لیے قرآن پاک میں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ تو تجربہ کر سکتے ہیں اس چیز کا ہر انسان۔ معاشرے میں نظر آتے ہیں ایسے لوگ جو بہت نماز پڑھتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، رسیدیں کٹواتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، لیکن لوگوں کی مال کھاتے ہیں، بھائیوں کا مال کھا لیا، بہنوں کا مال کھا لیا۔ ایک تو بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، وہ یتیم بھی ہو گئے تھے، ان کا حصہ دیا ہی نہیں، تعویلات کرتے رہے اور قانونی اعتبار سے بھی اپنے مضبوط کر لیا انہوں نے۔ آخر جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تم میرے کو معاف کر دو، اب میں مرنے والا ہوں۔ تو چھوٹے بھائی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور آپ نے مجھے جو کچھ کہا ہے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، مگر میرا مال جو آپ نے دبا کے بیٹھے ہیں، میری حصہ جو دبا کے بیٹھے ہیں، وہ تو ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے میں تو تمہارا بھائی ہوں، اگر میں جہنم میں آگ میں جلوں گا تم یہ پسند کرتے ہو؟ یعنی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کتنی عبرت انگیز مثال ہے۔ اور معاف کیجیے گا یہ بھی اعظم گڑھ کے تھے۔ میرے دوست احباب اعظم گڑھ کے ہیں، بہت قریبی میں وہاں رہا ہوں، اس لیے وہ مثالیں میرے قریب کے، ورنہ اور سب معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے۔ خود میرے خاندان میں ہیں بہت سارے لوگ میرے خاندان میں ہیں۔ میرے خاندان میں جو ایک صاحب نے اپنے یتیم بھتیجے کا پراپرٹی دبا لی ہے، بہنوں کی دبا لی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، مال کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دل میں دنیا اور خدا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، یہ اعظم گڑھ میں ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے مرتک سنگھ، یعنی مردوں کی تنظیم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بی بی سی پر انٹرویوز آئے ہیں اس کے، اور اعظم گڑھ کے جو کمشنر ہے اس کا بھی انٹرویو آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بھائی، اپنے بھتیجے جو کلکتہ میں، بمبئی میں، ملیشیا میں تھے، ان کو مردہ قرار دے کے ان کا سرٹیفکیٹ سبمٹ کر دیا، اور ان کے وارث کی حیثیت سے مال کھا گئے۔ وہ جب واپس آئے ہیں تو انہیں یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ جمع ہو کے ایک تنظیم بن گئی، مرتک سنگھ۔ اس میں جو مرتک سنگھ کا ایک صدر وہ ہندو ہے، اس نے کہا کہ میں اب آخر تک، جب تک کہ منسٹری میں نہیں چلا جاؤں گا تب تک ہمارا حق نہیں ملے گا۔ تو اس نے جو ہے، اب وہ ایم ایل اے بھی ہو گیا ہے، تب بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو وہاں کا جو کمشنر ہے اس کا بی بی سی نے انٹرویو کہا تھا کہ بھلے یہ کیا تماشا ہے، بولے دنیا میں کہیں مرتک سنگھ نہیں ہے، یا آپ کے یہاں مرتک سنگھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کے قانون میں زندہ کو مردہ ثابت کرنا آسان ہے، لیکن زندہ آدمی کہے کہ میں مرا نہیں ہوں، اس کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکومنٹری پروف سے تو وہ مر گیا۔ اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا، سارا ریکارڈ بن گیا۔ تو ایک مسلمان کا بھی انٹرویو آیا ہے، تو مسلمان کا انٹرویو آیا ہے کہ اس کا بھتیجا جو ہے وہ کلکتہ میں تھا، اور چچا، عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، اس کی موت کا سرٹیفکیٹ ڈال کے اس کے جائیداد کو پوری ہڑپ کر گیا، اپنی سارے ریکارڈ اپنے نام کرا لیے۔ وہ بھی اس کا ممبر ہے، بہت بڑی تعداد ہے بھائی، 3000 کے قریب ممبر ہے مرتک سنگھ کے۔
ایسی عجیب و غریب چیز ایسی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ارے بھائی دیکھیے کیا آپ کو بتاؤں میں. ایک صاحب تھے, بڑے بھائی نہیں, سنیے آپ کو بات کو, آپ جانتے ہیں ان کو جو بھی بتا رہا ہوں. ایک صاحب ہے, ان کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے حق مار لیا. چھوٹا تھا نا وہ, پیشہ کی پراپرٹی تھی. تو اب چھوٹا بھائی احساس محرومی کا شکار ہو گیا, اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں. تو اس کا ایک استاد تھا, استاد بھی بڑے استاد ہوتے ہیں, اس نے کیا کہا کہ اپنے بچہ جو چھوٹا ہے نا تمہارا 6 سال کا, اس کو اسکول میں داخل کرو تو اس کے باپ کا نام تمہارا مت لکھانا, تمہارے بڑے بھائی کا لکھانا. تو اسکول میں اس نے اس لڑکے کو داخل کیا اور اس کا نام اپنے بڑے بھائی کا نام دکھا دیا, یہ ان کا لڑکا ہے. اب وہ چلتا رہا SSC کے سرٹیفکیٹ تک. جب یہ بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا بچے کی طرف سے کہ میں ان کا بیٹا ہوں, میرا حصہ ملنا چاہیے. اب یہ حیران سب کہ کہاں سے ہے, تو وہ تو ڈاکومنٹری پروف ہے, تو ڈاکومنٹری پروف ہے. تو مکر جو ہے نا مکر کو پیدا کرتا ہے, ظلم جو ہے ظلم کو پیدا کرتا ہے, فریب جو ہے فریب کو پیدا کرتا ہے. تو یہ معاشرے میں بہت برائیاں پھیلی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے, محفوظ رکھے. اور کیا بتایا جائے, ہمارے معاشرہ جو ہے یہ سارے عذاب جو آ رہے ہیں ظالموں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ یہی ہے. اور کوئی سوال؟ جی. جیسے یتیموں کو مطلب بیواؤں سے شادی کر کے لینے کا, ان کی سرپرستی کا پہلو ہے, اسی طرح بوڑھوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہے؟ بوڑھوں میں اگر کوئی آپ کے عزیز اقارب ہے تو آپ ان کا خیال رکھیے, ان کے پاس بیٹھیے, ان کی تسکین کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. آپ کے چچا ہے یا محلے میں کوئی بوڑھے ہیں جو سرپرست نہیں ہے ان کا, آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی پڑوس میں ایک بوڑھی بے سہارا عورت رہتی تھی. تو صبح میں جا کے اس کے سارے کام کر دیتے تھے, پکا بھی دیتے تھے, بکریوں کا دودھ بھی دھو کے دے دیتے تھے. جب وہ خلیفہ ہو گئے تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ ابو بکر اب تو تم خلیفہ ہو گئے ہیں, اب میرا کام کون کرے گا؟ کہا اماں ابو بکر پہلے بھی ابو بکر تھا, خلیفہ ہونے کے بعد بھی ابو بکر رہے گا, اور جب تک زندہ رہے وہ اس کام کو کرتے رہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یتیم بچیوں کی دودھ دھو دینا, ان کے کام کر دینا گھروں کے, یہ سب کرتے تھے وہ. صحابہ اس کے حریص تھے, سمجھتے تھے نا اللہ کے رسول کا عمل تھا نا, یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا. کتنے بچوں کو نبی حضرت علی کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پرورش ہوئی ہے. حضرت زید بن حارثہ کی امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پرورش ہوئی ہے. ان کے بچے جو اسامہ بن زید تھے ان کو بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول. حضرت بلال, حضرت سلمان فارسی جو غلام تھے وہ خاندان کے فرد تھے. حضرت سلمان فارسی جو درویش قسم کے انسان تھے, غلامی میں ساری زندگی بسر ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. تو یہ ہم کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے مواقع عنایت فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے لے, دل میں محبت ہو اور ہم ان سے ہمدردی کریں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ضرورت پورے کرنے کے وہ اتنے, ان کی ضرورتیں بھی کچھ نہیں ہوتی, لیکن بیٹھ کے ان سے بات کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی تکلیفوں کو سننا, ان کی تسکین کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں, اور زبان سے الفاظ سے دعا نہیں دیتے, ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور وہ دعائیں جو ہے اس کے اثرات آپ زندگی میں محسوس کریں گے. زندگی میں, آخرت میں تو جو ملنا ہے ملنا ہے, لیکن زندگی میں اللہ اس کے بہت سے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کہاں سے حاصل ہو گیا.
یہ مجھے کہاں سے حاصل ہو گیا؟ تو ہمارے کو معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو رواج دینا چاہیے. ہماری عورتوں کو بھی ہم کو آمادہ کرنا چاہیے, ان تک بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھیے اس طرح سے. پرانی عورتیں جو خاندانی خواتین ہوتی تھی وہ اس کام کو بخوشی انجام دیتی تھی کہ رواج تھا, ان کے دل بھی اسی طرح کے تھے. آج جو ہے وہ مال بہت ہے, دل نہیں ہے, سیلفش بہت ہے لوگ. یہ معاشرہ جو ہے وہ اسلام سے بہت دور چلا گیا ہے. جب تک کہ ہم ایسے افراد معاشرے میں نہیں ہوں گے, اللہ کی نصرت سے محروم رہیں گے. چاہے سارے لوگ نمازی ہو جائے لیکن افراد ایسے ہوں, یہ بہت پریکٹیکل بات ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اور کوئی عقیدہ نہیں ہے. جی جی یہ یتیمی بلوغت تک رہتی ہے ایسا بولتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ تو. ہاں, انسان جب کھانے کمانے کے لائق ہو جائے, انسان جب کچھ آمدنی اس کو ملنے لگی, تب تک یتیم. وہ خود اپنا کفالت کر سکتا ہو تو وہ دوسرے یتیم کی مدد کر سکتا ہے, وہ یتیم نہیں ہے. جی چلیں, ختم ہو گیا.